بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی عبادت لے کر اس فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. تھوڑا سا مائکروفون کو اوپر کریے گا، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. انشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد. کلام امام حسین علیہ السلام کہ مولا اپنے کربلا جانے کا ہدف اور مقصد بیان کرتے ہیں کہ خرجت لاصلاح امت جدی، کہ میں کربلا جا رہا ہوں امت رسول کی اصلاح کے لیے. اصلاح اس کی جاتی ہے جو پہلے بگڑ چکا. تو امت رسول امام حسین کے زمانے میں ایک بگاڑ کا شکار، اور جس بگاڑ کو بنانے کے لیے امام حسین خروج کر رہے ہیں. آج ایک بہت بڑا اعتراض مجلس امام حسین پہ جو دشمنان اہل بیت کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اصلاً عاشورہ مناتے کیوں ہیں؟ ضرورت کیا ہے عاشورہ کی؟ کروڑوں اربوں روپیے خرچ کیے جاتے ہیں ہر سال ایک چیز بتانے کے لیے کہ امام حسین شہید ہو گئے، کیونکہ 10 دن وہی شہادت جو پہلے ہر کسی نے سنی ہوئی ہے وہ سنائی جاتی ہے. تو پہلا اعتراض کہ ریپیٹیشن کا فائدہ کیا؟ تو قرآن مجید میں خدا نے حضرت موسیٰ کے قصے کو بار بار ریپیٹ کیا ہے. کبھی سورہ یہود میں، کبھی سورہ طٰہٰ میں، کبھی سورہ بنی اسرائیل میں. حضرت آدم کا قصہ بار بار اللہ نے کیا کیا؟ ریپیٹ کیا. پھر یہ بولا جائے کہ شہادت اگر منائی جاتی ہے تو صرف شہادت امام حسین ہی کیوں؟ کیونکہ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے حادثے، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کو ریپیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ مثلا قیام جناب زید جو خود بھی شہید ہوئے، ان کے بعد ان کے بیٹے جناب یحییٰ بھی شہید ہوئے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شیعہ جناب زید کی شہادت کو منائیں. بہت ساری شہادتیں، بہت سارے قیام ہوئے، لیکن بالاخص شہادت امام حسین کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ کسی کے لیے روایت نہیں معصوم کی کہ آپ جناب زید کی شہادت کو مناؤ گے تو خدا اتنا ثواب دے گا، لیکن یہ صرف امام حسین کے لیے ہے کہ اگر فرش عزا حسین بچھایا جائے تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، ملائکۃ اللہ بھی نازل ہوتے ہیں. کسی کے حرم کے لیے وہ روایتیں نہیں جو حرم ابا عبداللہ امام حسین کے لیے، کہ خدا تحت قبۃ الحسین، اس قبے کے نیچے، اس روزے کے نیچے جو دعا مانگی جائے خدا کبھی دعا کرنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتا. کہ جب امام حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، تو روایت کے جملے ہیں 30,000 کے قریب ملائکۃ اللہ آسمان سے زمین پر آئے. اور اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جنگ بدر اگر مسلمانوں نے جیتی تھی تو قرآن کے بقول اللہ کے ملائکوں کی مدد سے جیتی تھی. تو اگر بدر میں رسول مدد لے سکتے ہیں تو کربلا میں حسین بھی تو مدد لے سکتے ہیں نا. لیکن امام حسین نے کہا نہیں، میں کوئی مدد نہیں چاہتا. لیکن روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا نے انکار کیا مدد سے، کہ اس جنگ کو انسانوں کے درمیان رہنے دینا چاہتا ہوں اور تا قیامت یہ باعث عبرت بنانا چاہتا ہوں، فرمایا شہادت امام حسین واقع ہو گئی. یہ 30,000 ملائک جو سرزمین کربلا پہ آئے تھے مولا حسین کی شہادت کے بعد آج کے دن تک یہ کبھی واپس پلٹ کے نہیں گئے. ان کی ڈیوٹی لگی کہ قبر حسین کے گرد طواف کرتے رہیں.
اور فرمایا آج تک یہ 30,000 ملائک قبر مبارک امام حسین کے اطراف ہیں، اور میرے مولا فرماتے ہیں ہر وہ زائر جو زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے یہ ملائک اسے سلام کرتے ہیں، اور فرمایا جب یہ اپنے گھر واپس جاتا ہے اگر اس کو کوئی پریشانی ہو یہ 30,000 ملائک اس مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرمایا جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور تشییع کرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے یہ 30,000 ملائک زائر حسین کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی مہیا ہو جاتے ہیں۔ کس کی برکت کے صدقے میں؟ امام حسین کی برکت کے صدقے میں۔ اب سوچنے کی بات ہے پھر امام حسین کی مجلس یا عاشوراء منائی جاتی کیوں ہے؟ پہلی بات تو اسی کراچی میں اسی پاکستان میں کتنے گلوکار اپنے کنسرٹ کرتے ہیں، پیسہ بھی لگتا ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے، لوگ بھی جاتے ہیں سننے کے لیے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کنسرٹ پہ اتنا خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اسی کراچی میں کتنے سینما بنے، فلموں پہ کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں، لوگ ود فیملیز اور بچوں کے ساتھ ان بے حیائیوں میں پڑ جاتے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ سینما پہ کروڑوں روپے خرچے کیوں کیے گئے۔ لیکن اگر کوئی امام بارگاہ بنے تو اعتراض کیا جاتا ہے، اگر کوئی مجلس کرے تو اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ مجلس حسین ہمیں کیا دیتی ہے اور دنیا کے سینما اور کنسرٹ ہمیں کیا دیتے ہیں۔ 1-2 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد جوان پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور 50 منٹ کی مجلس سننے کے بعد کون حر بنتا ہے اور یزید کا لشکر چھوڑ کے حسین کے پاس آتا ہے۔ ہمیں مجلس امام حسین سے ملتا کیا ہے؟ اگر یہ آپ لوگوں کو بتائیں، اور بالاخص آج کے زمانے میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہر معاشرہ لوگوں کے سامنے، مسلم معاشرے، وہ سعودی عرب کا معاشرہ، وہ یو اے کا معاشرہ، وہ کویت کا معاشرہ، وہ بحرین کا معاشرہ، وہ ملیشیا، انڈونیشیا، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہ ترکی کا معاشرہ، ایون پاکستان کا معاشرہ، جتنے بھی اسلامی معاشرے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو حسینی معاشرہ تھا اور وہ معاشرہ جو حسینی معاشرہ نہیں تھا، ان دونوں کا فرق آج دنیا نے دیکھ لیا کہ 40 ملک مل کر بھی ایک ملک کو شکست نہ دے سکے۔ کیونکہ ان 40 کے بعد حسین نہیں تھا، ان کے پاس حسینی فکر نہیں تھی، ان کے پاس مجلس حسین نہیں تھی، ان کے پاس جلوس حسینی نہیں تھا، ان کے پاس سبیل کا کانسیپٹ نہیں تھا، ان کے پاس ایثار و شہادت و جذبے اور استقامت کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ لیکن یہ کون سا معاشرہ ہے کہ حسینی معاشرہ ہے، جو فکر علوی کو جنم دیتا ہے کہ اگر پوری قوم کا سر کٹانا بھی پڑے کٹا دو، پر کسی یزید کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے۔ یہ حسینی معاشرہ ہے۔ آپ کے سامنے معاشرے کھڑے ہیں۔ اسی پاکستان میں کسی قوم کے جوانوں کو اتنی بے دردی سے نہیں مارا گیا، کسی نمازیوں کو اتنی بے دردی سے نہیں مارا گیا، کسی ماؤں کی گودوں کو بے دردی سے اجاڑا نہیں گیا۔ پارا چنار کا واقعہ اسی سال کا ہے، بسوں سے اتار کر کسی کے اس طرح سے گلے نہیں کاٹے گئے، ماؤں کی گودوں میں ان کی بچیوں کو اس طرح سے گولیاں نہیں ماری گئیں۔ لیکن سوال ہے کہ the reaction of the nation، ایک قوم پر جب ظلم ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور اتنے ظلم کے بعد بھی اس قوم میں اتنا انسجام، اتنی یکجہتی، اتنا جذبہ کہ ماں بچے کو گوانے کے بعد بھی ایسے کھڑی رہے جیسے کربلا میں سیدہ زینب کھڑی رہی۔ یہ باپ اپنے تین جوانوں کے لاشیں اٹھانے کے بعد، پارا چنار کا ایک مومن نے، اس کی خاتون نے ایک میسج بھیجا کہ ہم بتا نہیں سکتے جب غسل دے رہے تھے تو جسموں پہ زخم کہاں کہاں تھے، اتنی بے دردی سے مارا جائے، لیکن وہ قوم اس طرح کھڑی رہے۔ یہ کون سی فکر ہے؟ یہ فکر کربلا ہے۔ ایک فلم، ایک کنسرٹ آپ کو وہ کچھ نہیں دے سکتا جو مجلس حسین آپ کو دیتی ہے۔